ایک ایسے بادشاہ کا ذکر جو حضور کی ذات کو پہچانتا تھا، مانتا تھا یہ خاتم المرسلین ہے، جو یہ بات پہچانتا تھا، جانتا تھا، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا ان حضور پر ایمان لے آؤ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو، اپنی بادشاہت قائم رکھنا چاہتے ہو۔ اپنے مشیروں سے کہا، اپنے وزیروں سے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو، تمہاری بادشاہت قائم رہے، تو تم ان نبی پر ایمان لے آؤ، مگر وہ خود ایمان نہ لایا۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ آئیے ہم آج اس واقعے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام تھا ہرقل۔ یہ رومی بادشاہ تھا۔ رومی بادشاہ کا ایک زمانہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت عرب سے باہر بادشاہوں اور بادشاہوں کو بھیجنی شروع کر دی، آپ نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ انہوں میں سے ایک خط ہرقل کو بھی بھیجا جو اس وقت روم کا بادشاہ یعنی شہنشاہ تھا۔ نبی کا خط ہرقل کے پاس پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھ ایک خط بھیجا جس میں اسلام کی دعوت اور اللہ کی طرف بلانے کا ذکر تھا۔ یہ خط ہرقل تک پہنچا۔ ابو سفیان اور قریش سے ہرقل نے سوالات کیے۔ وہ کس طرح کہ ابو سفیان جو ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں صحابی رسول بنے، مسلمان ہو گئی، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام تھے۔ ہرقل نے جب خط پڑھا تو اس نے کہا اس قوم کا کوئی آدمی میرے قریب ہے، مطلب اس قوم سے کوئی آدمی یہاں آیا ہوا ہے جو اس وقت یہاں موجود ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان کو آگے بلایا اور باقی قریش ساتھیوں کو کہا اگر یہ جھوٹ بولے تو فوراً بتا دینا۔ یعنی وہ ان سے سوال کرنے لگا تھا کہ میں ان سے سوال کرنے لگا ہوں، اگر ان سوال کا جواب غلط دیا تو تم لوگوں نے بتا دینا ہے، کیونکہ ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے۔ ہرقل کے سوالات ابو سفیان سے کیا ہوئے، ذرا غور سے سنیے گا، بڑا اہم معقب بڑے اہم سوالات ہیں۔ بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے رسول اللہ کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ اس کی قوم میں یعنی آپ علیہ السلام کی قوم میں اس کا خاندان کیسا ہے، مطلب آپ کے خاندان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا وہ بہترین خاندان میں سے ہے۔ دوسرا سوال کیا تم میں سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مطلب حضور کی ذات سے پہلے کوئی ایسا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں آج تک کسی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا، اس قوم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تیسرا سوال کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، یعنی حضور کے آباء و اجداد میں کوئی شہنشاہ کوئی بادشاہ گزرا ہے۔ ابو سفیان نے فرمایا نہیں کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ چوتھا سوال اس کے پیروکار کون لوگ ہیں، امیر ہیں یا غریب؟ سوال سنیے کہ حضور کے جو پیروکار ہیں وہ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ ابو سفیان بولے زیادہ تر غریب لوگ ہی ہیں، زیادہ تر غریب لوگ ہی دین میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پانچواں سوال کیا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے، تو جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یا آگے پھر مکرتے جا رہے ہیں، گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان بولے ان کی تعداد تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، دل ہی دل میں کہہ رہے ہم تو چاہتے ہیں رک جائے گھٹ جائے، ہم تو ایک کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے ان کی تعداد کم کرنے کا، مگر مچال ہے کوئی مانتا ہی نہیں۔ ارے وہ جان دینے کو تیار ہے مگر ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہمارے جسم سے جان تو جا سکتی ہے مگر حضور کی غلامی نہیں چھوٹے گی، نہ چھوٹی ہے نہ چھوٹنے پائے گی۔ ہرقل نے پھر سوال کر ڈالا، کہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کیا اس کے جو ماننے والے ہیں کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد بھی ہو جاتا ہے، مطلب کوئی اسلام لائے ان پر ان کی ذات پر رب پر کیا کوئی مرتد بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان بولا دل تو نہ کر رہا تھا سچ بولوں مگر بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا، پیچھے میرے ساتھی کھڑے تھے، اگر میں نے جھوٹ بولا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں نے کہا نہیں کوئی مرتد بھی نہیں ہوتا، ارے ان کے ماننے والے وہ جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی نہ مرتد ہوتا ہے نہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے۔ ابو سفیان کہتا سوال کرتا چلا گیا، فرمایا عرض کرتا ہے کیا تم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے پکڑا ہے؟ آئے سوال چیک کریں، کیا حضور کی ذات کو تم نے کبھی جھوٹ بولتے پکڑا ہے؟ ابو سفیان کہتے ارے نہیں نبوت سے پہلے انہوں نے جھوٹ نہ بولا، نہ نبوت کے بعد کبھی جھوٹ بولا، ارے جھوٹ اور وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ تو ان کے منہ پہ آ ہی نہیں سکتا، ارے جھوٹ خود شرمندہ ہو جاتا ہے، ارے ان کے سامنے کوئی جھوٹ بولے تو جھوٹ شرمندہ ہو جائے، تو ان کی ذات پر جھوٹ کبھی بھی نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو۔ پھر آٹھواں سوال کیا وہ کبھی وعدہ خلافی بھی کرتے آئے؟ ابو سفیان نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ارے وہ تو ہم جیسوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ارے ہمارے ساتھ ہم امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، ارے انہوں نے کبھی ایک سرسہ برابر وعدہ خلافی نہ کی، امانت میں خیانت نہ کی، ارے وہ تو اتنے سونے نبی ہے، اتنے سچے نبی ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر سوال کر ڈالا کہ تمہارے درمیان کبھی جنگ ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان بولا ہاں جنگیں تو بہت ہوئی، کبھی یہ غالب آئے کبھی وہ غالب آئے، کبھی یہ غالب آئے کبھی وہ غالب آئے۔ ہرقل نے کہا آؤ
मैं तुम्हें इसका तज्जिया बताता हूँ। ये सब सुनकर हिरकल ने बोला, अगर वो झूठा होता तो अपने कबीले के बेहतरीन खानदान का इंतखाब न करता। अगर उसके अबाव अजदाद बादशाह होते तो मैं समझता ये अपनी बादशाह तो वापस लेना चाहता है। जो लोग गरीब तबका मानते हैं ये हमेशा नबियों का तरीका रहा है। ईमान बढ़ता जाता है और मुर्तद ना होना ये ईमान हकीकी की अलामत है। जो कभी झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह पर झूठ कैसे बांध सकता है। मतलब ये हुआ हिरकल ने जो सवाल कर डाले उनका खुलासा ये निकला कि जो मैं सवाल कर रहा था, मैं अलामतें निशानियां चेक कर रहा था कि नबी में वो है या नहीं है, ये सच्चे हैं या नहीं है। हाँ हाँ मैं मान गया ये सच्चे हैं। जो मैंने सवाल किया वो झूठ बोलते हैं नहीं। हाँ तुमने कहा वो झूठ नहीं बोलते, तो बताओ जो वो झूठ ना बोलता हो रब पर झूठ कैसे बोल सकता है। अरे मैंने ये सवाल किया उनकी जो तादाद बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है। वो अमीर है गरीब है, हाँ अमीर है कि गरीब है, तादाद कैसी है। अरे तादाद कैसी है, फरमाया अमीर है या गरीब है। तुमने बताया गरीब है। हाँ हाँ नबी की तादाद करीबों में बढ़ती है। हाँ हाँ तादाद इनकी बढ़ती है कम नहीं होती। मैंने कहा मुर्तद होता है या नहीं होता, तुमने कहा मुर्तद नहीं होता। हाँ हाँ नबी वही होता है कि इनकी तादाद में जो मुसलमान हो जाए वो फिर फिरता नहीं है, वो फिर जाता नहीं है, वो फिर जाता नहीं है। अरे अरे और मैंने ये सवाल इसलिए किया बादशाहत का कि हाँ हाँ जो उनकी बादशाहत है ना, जो उनकी बादशाहत है ना उनके आबा अजदा की अगर होती तो मैं समझता कि वो अपनी बादशाहत लेना चाहते, मगर हाँ ना 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 उनकी बादशाहत भी ना थी। अरे वो बादशाहत लेने वाले ना आए। हाँ हिरकल ने कहा हाँ हाँ सही है, हक है, यही वो नबी है जिनका जिक्र है, जो आने वाले हैं, जो आए हैं और इस दुनिया का नक्शा बदल कर रख देंगे, जुल्म अंधेरों को खत्म कर देंगे, अनकरीब हमारी हुकूमत भी खत्म कर डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, हिरकल अपने वजीरों को मशीरों को बुलाता है, कमरा बंद कर देता है, बाहर जाने का हर रास्ता बंद होता है। अपने वजीरों मशीरों से कहता है सुनने वालों सुनो, ये वो ज़ात हैं अगर इन पर ईमान ना लाए तो हम तो बहु बर्बाद हो जाएंगे। अरे ये वो ज़ात हैं इनका कलमा पढ़ लो, हमारी सल्तनत आबाद रहेगी, वरना उनकी हुकूमत यहाँ पर होने वाली है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। अरे जैसे ही वजीरों ने मशीरों ने सुना ना ना, अरे वो वापस चल दिए। उन्होंने कहा जब हिरकल ने देखा ये वापस जा रहे हैं, उन्होंने कहा दरवाजे बंद कर दो, इनको वापस बुलाओ। वापस बुलाया, कहा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी इन पर ईमान ना लाऊंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक करना चाह रहा था कि तुम क्या करते हो। अरे ये देखो जो अपने वजीरों मशीरों को दावत दे रहा हो दीन इस्लाम की, वो खुद इस्लाम न लाया। वजह क्या बनी, वजह क्या बनी, एक वजह उसकी सल्तनत, उसकी दौलत है। हाय हाय दौलत ने तबाह कर डाला उसको। अरे जो हुजूर का न हुआ उसकी सल्तनत क्या होगी। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अरे जो मोहम्मद की दामन से छुट गया वो दुनिया से छुट गया, वो दुनिया से गया, आखिरत में उसका अंजाम क्या हुआ, आखिरत में उसका अंजाम भी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, जहन्नम का हकदार बन गया। अरे ना बादशाहत रही ना जिंदगी रही, ना बादशाहत रही ना जिंदगी रही, ना बादशाहत रही ना जिंदगी रही। कहा जाता है उसने अपने दरबारों को इकट्ठा करके इस्लाम पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो सब शोर मचाने लगे और भाग गए। हिरकल ने फिर ये कहकर मामला